کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی اس میں جو ہماری تباہی ہوئی، یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا، خود کش حملے ہو رہے تھے، کرکٹ ٹیم یہاں ٹور نہیں کرتی تھی، انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے، کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا، تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے، اور ہم شامل ہوئے. جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لوجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا. کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو، اتنی اسٹوپڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے سپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو یا پتا یا نہیں، کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا، یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا. 80 سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی، اور 1947 تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں امن تھا 1857 کے بعد، لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی. 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی، وزیرستان کے باہر. ہمیں جس طرح پورا امن تھا، ہمارا ایک فوجی نہیں تھا، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی وہاں. ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا، وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر. پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں. لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا، جو مصدق کے اوپر چلایا گیا. جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو، جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے. تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا. مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آ جائے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا. میں تو جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا. جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں. تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب، ایک وزیرستان اکارڈ کیا. تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے، ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ریگولر ملاقات ہوتی تھی، ہم ان کے الائے تھے. وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے الائے تھے، وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے. تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں. تو وہ ایک کہتا ان کا جو ایک سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے، تو وہ کہتا وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں، وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ ناٹ ٹو ہیو پیس اکارڈز. حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا، ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ. تو ہم مر رہے تھے یہاں، ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دی، ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے. ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟